السلام علیکم ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید کہوں گی، اور میرے ساتھ حسب معمول سجاد میر صاحب بھی موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس کا پینل بھی ہے. ویلکم آل آف یو. اور ناظرین، جیسے کہ جانتے ہیں کہ سیاست اور جمہوریت کی خبریں، اور خاص طور پر آج کل جو ہماری سیاست کا اتار چڑھاؤ ہے، بہت ساری خبریں بین الاقوامی بھی اور قومی اور باہر کی جو خبریں ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، اور بڑی خبریں ایسی ہیں جن پر بہت زوروں کی بحث چل رہی ہے. اسی پر ہم آج بات کریں گے، اور ایسے سوال جن پر یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان خبروں کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کہانی کیا ہے، اور وہ بنیادی قصہ کیا ہے. تو چلیں گے آج کی خبروں کی جانب. میر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھا ہوں. عجیب و غریب بات ہے، آپ نے پیلا لباس پہنا، میری ٹائی کا رنگ بھی وہی ہے. میں نے سوچا تھوڑا سا کمبینیشن ہونا چاہیے. سوچ کے کیا یہ؟ میں نے تو بتایا نہیں، میں نے سوچ کے کیا یہ کمبینیشن ہونا چاہیے تاکہ جو میں آپ سے سوال کروں خاص طور پر خبروں کے حوالے سے، اور آپ کی جیسے ماشاء اللہ سے بہت گہری نظر ہے آج کے اس پولیٹیکل جو ہمارا ایک سینیریو ہے، انوائرمنٹ ہے، تو آپ اس پہ اسی طرح سے گہری نظر کے ساتھ اپنا تجزیہ، اپنا فکر و فلسفہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، آج جو ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، 3 بڑے اہم فیصلے ہوئے. سب سے پہلے تو روس اور ایران کی پیشکش تھی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر سرمایہ کاری کے لیے وہ تیار ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، 2 دن بعد اس کا فیصلہ آنا ہے. اس پیش رفت کا بنیادی طور پر یا اس فیصلے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ اصل میں جی ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ امریکہ تو بالکل زور لگا رہا ہے کہ پائپ لائن نہیں بننی چاہیے، اور دباؤ اس حد تک ڈال رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سینکشن لگ سکتی ہیں اس معاملے پر. اور پاکستان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے قانون کے مطابق پاکستان پہ پابندیاں نہیں لگ سکتی اگر اس پائپ لائن کے بنانے پر. وہ اس کمپنی پر پابندی لگا سکتے ہیں جو کمپنی جو ہے اس پائپ لائن کو بچھائے گی یا اس پہ کوئی انویسٹمنٹ ایران میں انویسٹمنٹ کرے گی، اس پہ لگ سکتی ہے. چلیے مثال کے طور پر وہ انویسٹمنٹ تو پاکستان میں ہو رہی ہے، ایران نے تو اپنے حصے کی مکمل کر لی پائپ لائن، وہ پابندی بھی لگاتے ہیں تو روس پہ تو نہیں لگا سکتے نا، بڑا مشکل ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی کوشش تھی کہ چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اس معاملے پہ کچھ کولیبریٹ کیا جائے. چین نے خاص طور پر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ان کا ایک ایڈوائزر پاکستان کے ایک بینک کے ساتھ مل کر کنسورشیم بنا تھا، ان کا ایک فائنینشیل مشیر کام بھی کر رہا تھا، جس کی خبر آج ہی آئی ہے کہ شاید انہوں نے کام بند کر دیا ہے. اور 2-4 دن پہلے خبر آئی تھی کہ چین غالباً اس پائپ لائن کے منصوبے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کئی وجہ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ گوادر میں بھی ان کو مسائل ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ جہاں کچھ زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ جب روس کی پیشکش آئی یا یہ آیا کہ ایران جو ہے پاکستان میں بھی انویسٹ کرنے کو، پاکستان میں پیسہ نہیں نا پورا کہ پائپ لائن بچائے، تو یہ ایک بڑی بریک تھرو تھا. یعنی کہ ایران کر رہا ہے، اچھا ایران کر رہا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. روس نے غالباً یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہماری جو ان کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کو ٹھیکہ دیتے ہیں، نہ صرف ہم انویسٹ کریں گے بلکہ ہم اس پائپ لائن کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری کمپنی کام بھی کرے گی، ہم پیسہ بھی لگائیں گے. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اب روس کے خلاف تو سینکشن لگانا امریکہ کے بس میں نہیں ہے فی الحال. جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی ترم خان ہو، جتنا بھی فن خان ہو، روس کے خلاف ابھی اس طرح وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ اگر روس یہ کام کرتا ہے تو اس کی دوسری کولیبریشن ہوگی سٹیل مل کے بعد. یعنی کہ بڑا بھٹو صاحب کے زمانے میں بریک تھرو ہوا تھا. آج کل ہم تعلقات اپنے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس کے ساتھ. پیوٹن ابھی ہنا ربانی کھر بھی وہاں گئی تھیں، وہاں کا دورہ کر کے آئی ہیں، اور بہت سے مذاکرات ہمارے چل رہے تھے. اس کا ایک مطلب اور بھی ہوگا کہ پاکستان خطے میں اپنے لیے ایک نئی ایکویشن بنا رہا ہے، صرف امریکہ پر ریلائنس نہیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ترکمانستان سے گیس لے لو، ابھی گیس وہاں سے لینا آسان نہیں ہے، بیچ میں افغانستان پڑتا ہے، افغانستان میں آپ کے بندے مارے جا رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں. کیسے ہوگا کہ وہ گیس اب تک پہنچے گی؟ اور جب تک گیس پہنچے گی ہمارا پتہ نہیں کیا حاصل ہو جائے گا. یعنی کہ ایران سے گیس لینا اس وقت ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بجلی پیدا نہیں ہوتی. اب یہ LPG جو ہوتی ہے، لیکوڈ پیٹرولیم گیس، وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جگہ جگہ اس کو مکس کریں گے ہم اس گیس میں جو نیچرل گیس ہمارے آ رہی ہے، اور اس طرح گیس کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی تو بڑھا دیں گے. اچھا، یہ ہمیں گیس کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم وہ پیٹرولیم گیس بھی منگوا رہے ہیں، ہم ایران سے بھی گیس لینا چاہ رہے ہیں، اور ترکمانستان سے بھی آ جائے تو پھر ہمارا پیٹ تو نہیں بھرے گا. یعنی اتنی ہمیں گیس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی پوری ہو جائے گی. روس کا اس میں آنا از ویری امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو پارٹنرشپ ہم نے امریکہ سے کر رکھی ہے، اور چین، ایران، پاکستان کا جو ایک ایکسس بنتا دکھائی دیتا تھا، اب اس میں ایک روس کی بھی اگر انٹری دوبارہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے، ایران میں تو اس نے کر رکھی ہے، اور ایران کا ایٹمی پروگرام اگر بچا ہوا ہے تو صرف روس کی وجہ سے بچا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ویٹو کر دیتا ہے. اس بار چین نے بھی کر دیا تھا. تو میرا خیال میں عالمی سطح پر یہ حکمت عملی ایک لحاظ سے پاکستان کی جیت ہوگی اگر روس جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پائپ لائن کو بلڈ کرتا ہے.
ایسی صورت میں امریکہ کے لیے بڑے مخمصے کی بات ہوگی اور اس بات کا بھی اعلان ہوگا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اور ہمارا ریلائنس جو ہے ویسٹ پر وہ اب اتنا نہیں رہا جتنا ہم پہلے رکھتے رہے. ہماری اقتصادیات کے لیے ضروری ہے, ہماری خارجہ پالیسی کے اثر نو تعین کے لیے ضروری ہے, اور چین کے ساتھ ہی اگر ہم روس کی طرف بھی جاتے ہیں تو ایک گویا نیا ایونیو ہمارے ساتھ کھلتا ہے اور نئی ایک طرح کی نقشہ جو ہے ابھر کر سامنے آتا ہے. اس لحاظ سے اہم ہے. جی, اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو دوسرا فیصلہ ہے گندم برآمد کرنے کی منظوری, اور یہ بحث بھی بڑے زوروں سے چل رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی معیشت پر, ہماری معیشت پر کوئی اثر پڑے گا, اسٹرانگ ہوگی, یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہونا بہتر ہونا بہت ضروری ہے؟ یہ جو گندم ہم کوئی 12,80,000 ٹن جو ہے نا, کوئی یعنی کہ 13 لاکھ کے قریب جو ہے, یہ ہم ایران کے ساتھ ہمارے بات چیت ہو رہی تھی. یہ پچھلے دنوں ایران, افغانستان, پاکستان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے پازیٹیو کچھ نتائج ہیں. فرسٹ ٹائم پازیٹیو نتائج نکلے ہیں. پہلے ہمیں ایسے نٹی گٹی کر کے آ جاتے ہیں, کچھ یہ کر لیں گے, ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم نے پاکستان نے ایک بار انہوں نے چاول منگانا چاہا تھا ہمارا, ہم نے چاول بھیجا تھا, ہم نے کہا کہ آپ کو گندم کی ضرورت ہے, گندم ہمارے پاس موجود ہے, ہم دیتے ہیں. لیکن اس کی جو امپورٹنس ہماری انٹرنل معیشت پر ہے وہ یہ ہے کہ گندم سرپلس پنجاب کے پاس ہے جی, اور پنجاب کی حکومت گندم خریدتی ہے, خرید کے سٹوروں میں رکھتی ہے, سٹوروں کا پیسہ لگتا ہے, خریدی ہوئی گندم پر اس کا بینک کا قرضہ دینا پڑتا ہے. پنجاب گورنمنٹ 4 مہینے سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سرپلس گندم ہے, یہ بیچو, خدا کے لیے ہمارے سٹور خالی ہوں, بینکوں کو جو ہم نے قرضہ لے رکھا ہے یا ہمارے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ اس میں لگے, ہماری ڈیولپمنٹ پہ لگیں, اور ہم اگلے سال کے لیے گندم کی خریداری کر سکیں. فصل آ گئی ہے اور اس کو بھی ہم نے خریدنا ہے. اگر نہیں خریدیں گے تو کسان ناراض ہوگا, یعنی عام آرٹسٹ کو دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا جی, تو وہ ناراض ہوگا. اگر آپ نے خریدنا ہے, خرید کے پیسے کہاں ہیں؟ پیسے تو آپ نے پرانی گندم میں لگا رکھے ہیں, تو یہ بکے گی, پنجاب کو بھی خاص طور پر پیسے ملیں گے اور وہ ری انویسٹ کرے گا اپنی ہی ایگریکلچر میں, اور ساتھ ہی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سٹور بھی خالی ہوں گے, ہمارے گودام بھی خالی ہوں گے. تو اس لحاظ سے گندم کا یہ معاہدہ جو ہے اور اس کی ایکسپورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں یہ فیصلہ کم از کم 2-3 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے سٹور ابھی تک, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہے کہ نئی فصل آنے تک ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں انحصار اب پتہ نہیں یہ گندم بیچتے ہیں یا نئی گندم بیچتے ہیں اور پرانی گندم کو مارکیٹ میں نکال کر نئی ملوں میں کرتے ہیں. دیر کی یہ تھوڑی سی انہوں نے اپنی معیشت کو, وہ پنجاب اور فیڈریشن کی لڑائی ہے اس چکر میں یہ کام تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, لیکن یہ بہت ارجنٹ تھا اور اس کا اثر ہماری فصلوں پہ پڑے گا. گودام خالی ہوں گے, پیسہ آئے گا, نئی فصل خریدی جائے گی, کسان کو پیسہ ملے گا, اگلی فصل میں وہ انویسٹ کرے گا. بالکل. تیسرا جو بڑا اہم فیصلہ ہے ریلوے کے حوالے سے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ریلوے کے بحران کا شکار ہیں اور ہمارے جو ٹرینیں ہیں اور ہمارے جو مسافر ہیں اس حوالے سے بہت پریشانی کا شکار ہیں. اس پر بھی ہم بحث کریں گے اور ڈسکس کریں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا تیسرا بڑا اہم فیصلہ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.